الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتني به فأتيته بالكساء اليماني فقديته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد الفرجهم فما كان دل ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كان دل ساعة وإذا بولد الحسن حسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فقال عند ذلك أبو الحسن وعلي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وعومي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويحسك بالتحية بالإكرام والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد بر محمد وآل محمد صلوات. صلوات على محمد وآل محمد. زینت جس کی باندھی ہے وہ
حسین میرا ہے، موت جس پہ مرتی ہے وہ حسین میرا ہے، جس کی سب خدائی ہے وہ حسین میرا ہے، کبریا بھی اس کا ہے، انبیاء بھی اس کے ہیں، اوصیاء بھی اس کے ہیں، اولیاء بھی اس کے ہیں، خلق ساری جس کی ہے وہ حسین میرا ہے، ایسی کس کی نانی ہے، ایسا کس کا نانا ہے، ایک اسد کا کون و مکان، ایک عرب کی ملکہ ہے، جو وقار ہستی ہے وہ حسین میرا ہے، دادی جس کے بنت اسد اور جد ابو طالب، ماہ فاطمہ زہرا باپ کا لقب غالب، جو ماہ فاطمہ زہرا باپ کا لقب غالب، جو عروج نسلی ہے وہ حسین میرا ہے، ہاتھ کٹ گئے پھر بھی بحر و بر پہ قبضہ ہے، قبضہ کر کے دریا پر آج بھی تو پیاسا ہے، جس کا ایسا بھائی ہے وہ حسین میرا ہے، کفر اوڑھ کر آیا جب ملوکیت کی نقاب، جس نے اپنے خطبوں سے اس کو کر دیا بے آب، جس کی خواہد ایسی ہے وہ حسین میرا ہے، سبط جعفر ایک شاعر سوز خان آل نبی، اس کو عزت و شہرت پنجتن کے در سے ملی، جس کا فیض جاری ہے وہ حسین میرا ہے، زینس جس کی باندھی ہے، سبط جعفر ایک شاعر سوز خان آل نبی، اس کو عزت و شہرت پنجتن کے در سے ملی، جس کا فیض جاری ہے وہ حسین میرا ہے، صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، ابھی آپ سن ہی رہے تھے، نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، اور جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین، عبودیت کا
عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. ملتمس ہوں آقا مرتضیٰ صاحب سے تشریف لائیے اور امام کونین کے حضور نذران عقیدت پیش کیجیے. پر محمد وآل محمد صلوات. پاؤ بلند صلوات پڑھ دیں. چار مصرے ہیں، میں پڑھنے لگا ہوں. کوشش کی ہے میں نے آصف بھائی، آپ کی اجازت ہو تو. جیسے دوسرے پڑھنے والے ہیں ان جیسا تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں. بابا بلند صلوات پڑھ دیں. بابا بلند ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں. میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں، مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں. اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم. اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم. ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں. میں نے ایک خواب میں جناب سکینہ کی شہادت سے صرف چاند اشعار ہیں، میں پیش کرتا ہوں. بابا بلند صلوات پڑھ دیں آپ. آپ کا سنا ہوا کلام ہے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباں قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباں قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. اور دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے،
اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے. صلوات پڑھ دیں آپ باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجل فرجہ صلی علی محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. قبلہ اجازت باواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا. یہ معرکہ بھی تو چوتھے امام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی دو عابد تمام کر کے چلے. سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین. یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے. سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا. یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے. سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. اور ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا. لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے. سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. صلوات پڑھنے والا. بر محمد وآل محمد. اس سے ایک بہتر صلوات تو میری جان حافظ قرآن ہے تو کیا، تو میری جان حافظ قرآن ہے تو کیا، روزے نماز تیری پہچان ہے تو کیا، اور تجھ کو فروع دین کا عرفان ہے تو کیا، جبریل سے فرشتے پہ ایقان ہے تو کیا، اور پیارے صحابیوں پہ بھی قربان ہے تو کیا، اللہ اور رسول پہ ایمان ہے تو کیا، بغض علی کے ساتھ نہ کچھ کام آئے گا، کعبے میں بھی مرے گا جہنم میں جائے گا. بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ اس خوبصورت محفل میں ہمارے سوز و سلام کے افتخار بھائی موجود ہیں. ملتمس ہوں کہ زیب ممبر ہوں اور اس خاندان اسمت و طہارت کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. زندان میں یہ ایام ہیں شہزادی بی بی سکینہ کی شہادت کے، اور پھر صاحب خانہ کا حکم بھی بی بی سکینہ کے حال کے
مصائب کا ذکر ہے، تو 4 مصروں کا سہارا لیتے ہوئے سلام کے چند اشعار بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بے آس ہو کہ جب میرے احساس آ گئے، بے آس ہو کہ جب میرے احساس آ گئے، کچھ آشنا سے نام مجھے راس آ گئے، مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ، مانگے مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ، پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے، بے آس ہو کہ جب میرے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ عجل فرجہ، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دہائی ہے، پکاری بانوئے ناشاد آ کے میت پر، پکاری بانوئے ناشاد آ کے میت پر، سکینہ بی بی اٹھو ماں تمہاری آئی ہے، سو گئی بالی سکینہ شام کے زندان میں، سو گئی بالی سکینہ شام کے زندان میں، ہو گیا تبدیل زندہ آج قبرستان میں، ہر تماچے پر سکینہ پوچھتی تھی شمر سے، ہر تماچے پر سکینہ پوچھتی تھی شمر سے، کیا یتیموں کے لیے لکھا ہے یہ قرآن میں، اور لے گئی اجر رسالت میں سکینہ اتنے زخم،
لے گئی اجر رسالت میں سکینہ اتنے زخم آیتیں اتری تھیں جتنی مصطفیٰ کی شان میں، اور جھریاں چہرے پہ لے کر جا رہی ہے قبر میں، جھریاں چہرے پہ لے کر جا رہی ہے قبر میں، کاش آ جائے سکینہ باپ کی پہچان میں، قید سے جاتے ہوئے ماں بس تڑپ کر رہ گئی، قید سے جاتے ہوئے ماں بس تڑپ کر رہ گئی، جب دکھی تھیں بالیاں لوٹے ہوئے سامان میں، چھین لی امت نے اکبر بی بی کی وہ نعمتیں، چھین لی امت نے اکبر بی بی کی وہ نعمتیں، تذکرہ جن کا ہوا تھا سورہ رحمان میں، تذکرہ جن کا ہوا تھا سورہ رحمان میں، سو گئی بالی سکینہ شام کے زندان میں، پر محمد والے محمد بلند صلوات محمد والے محمد۔ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، یہ دیکھیے کہ شعراء پہ الہام کیسے ہوتا ہے۔ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ اور یہاں الہام ہے، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاعر اب اسی سجدے پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب بھی لندن میں تاریخ سوزخانی لکھی جائے گی تو مجھے یقین ہے، ایسے ہی یقین ہے جیسے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ جناب استاد آصف رضا صاحب کا نام نامی سب سے اوپر انشاءاللہ، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ کے نام میں رضا ہے ویسے آپ امام رضا کی تائید سے بہترین مرثیات پیش کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ
آپ کے جملے میرے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کاوشیں ہیں، ظاہر ہے 58 برس کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے مجھے یہ کام سوزخانی کرتے ہوئے. ایک نعرہ صلوات باواز بلند. دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں بحق پنجد پاک بتوسل قائم آل محمد علیہ السلام کہ جس عقیدت، احترام اور ادب کے ساتھ الطاف صاحب نے اپنے دولت قدے پر فرش ازا کا اہتمام کیا ہے اور آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں. رستے میں کسی وجہ سے نہیں آ پائیں گے. پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس قلیل عبادت کو پروردگار اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دعا یہ ہے کہ سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. جو گئے ہوئے ہیں ان کی عبادت قبول فرمائے اور جو یہاں موجود ہیں نہیں جا پائیں پروردگار سب کو کربلا لے کر جائے. اور آخر میں دعا ہے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو تاکہ ہم ان کے اوان سار میں شامل ہو سکیں. کنارے صلوات باواز بلند. ہر سال میں اپنے بستے میں اضافہ کرتا ہوں کسی قطع کا یا ربائی کا تاکہ بڑھتا رہے سلسلہ. اس سال کی جو اضافی قطع ہوا ہے میرے بستے میں وہ پیش کر کے پھر چونکہ آج 11 سفر ہے، قبلہ کو معلوم ہے کہ تصدیق شدہ تاریخ ہے شہادت جناب سکینہ کی، اس مناسبت سے ایک سوز اور مرثیے کے انتخاب کے ساتھ چند بند ایک نعرہ صلوات باواز بلند. حسین کہتے تھے اکبر خرید لو یہ زمین. حسین کہتے تھے اکبر خرید لو یہ زمین. یہاں پہ دوسرا عرش اولا بناتے گئے. یہاں پہ دوسرا عرش اولا بناتے گئے. گھر کہیں بھی خرید لے حسین کا عاشق. گھر کہیں بھی خرید لے حسین کا عاشق. علم لگا کے اسے کربلا بناتے گئے. حسین کہتے تھے صلوات محمد و آل محمد. انتخاب مرثیہ کے لیے سوز کا انتخاب کیا ہے. شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی. زینب کسی صورت تھی اس میں لقا کی.
جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا کی عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت، دنیا میں رہے سر پر تیرے شاہ سلامت۔ شبیر کو خالق نے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئے، زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی، کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے، پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی، کب دم نکل گیا، بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جا، اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھائے، چھٹ کر پدر سے گھڑکیاں کھائیں تماچے کھائے، بی بی رسن بندھی تیرے گردن میں ہائے ہائے، بی بی
رسن بندی تیری گردن میں ہائے جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی بندے جو چھن گئے میرا منہ تک کے رہ قربان جاؤں قیدیے دام بلا ہے ماں آفت میں باد سبت نبی مبتلا ہے مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردا ہے بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردا ہے پہلے سے خاک میں ہے بدن سب ہٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئی ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے زندہ میں جب کہ دخترے بر محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری اور ذرا ادھر پیچھے اس کو اور اس کو نکال بر محمد و آل محمد صلوات بس صحیح تھوڑا تھا فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بانی مجلس کے مرحومین کے نام اصحال ثواب فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكر الله بعد صلوات بر محمد وعلى بر محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات یہ قریب رہے تو بات نہیں۔ جس حدیث کو میں نے عنوان بیان آپ کے سامنے قرار دیا ہے، یہ پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے خطاب ہے یہ پیغمبر کا کہ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ کس کے ذکر سے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اس کے بعد اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے آخر میں، اور بعض جگہ یہ بھی ہے کہ ذکر علی عبادہ، اس کے بعد ہے کہ لأن ذکرہ ذکری و ذکر اللہ عبادہ، علی کا ذکر جو ہے وہ میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر ہے عبادت ہے۔ تو اب یہاں پر پیغمبر نے یہ نص دنیا کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ علی کا ذکر جو ہے وہ نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، نہ کوئی نئی ایجاد ہے۔ علی کے فضائل دیکھیے، دنیا میں زینت کے معنی جو ہے وہ انسان کے اصل جو ہے وہ شکل و صورت کے بعد جس سے وہ اپنے جسم کو زینت بخشتا ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں زینت ہے۔ آپ مکان لے لیجئے تو اس کے مار رنگ و روغن جو ہے وہ اس کی زینت ہے۔ دیواروں سے کام نہیں چلے گا، دروازے سے کام صرف نہیں چلے گا، وہ ہوا اور روکنے کے لیے۔ آپ آئیے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ موسم کو دیکھ لیجئے تو اللہ نے جو ہے وہ اتنے درختوں کو پیدا کیا ہے تو درختوں ہی سے کام چل جاتا، لیکن نہیں، طرح طرح کے پھول، گل، بوٹے، کلیاں ہیں، سب یہ پیدا کی ہے کہ نہیں؟ اب انسان نے اپنے جسم کی زمین تھا تو انسان کو اللہ نے جو ہے وہ لباس عطا کیا، تو لباس تک رہنا چاہیے تھا۔ تو اب لباس ہے تو پھر انگوٹھی بھی چاہیے، پھر انگوٹھی ہے تو نگینہ بھی چاہیے، پھر نگینے میں بھی کوالٹی الگ ہونا چاہیے ہے، اور ہر پتھر برابر نہیں ہوتا ہے۔ ایک کوئی پتھر ایسا ہے تو پوری اسٹیٹ اس پہ تل جائے ہے۔ بھائی آج بھی کوہ نور ہیرے کا جو گونج ہے ہمارے بر صغیر ہندوستان کی، مطلب وہ ہندوستان سے مراد غیر منقسم بات لیجئے، تو کوہ نور ہیرے کی آج تک گونج ہے کہ ایسا ہیرا نہیں ہے، اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے وہ کیا 2 حصوں میں بانٹ دیا تو کیا اس کی قیمت کم ہو گئی؟ کہا نہیں، قیمت نہیں ہوئی۔ جو اس میں کا مال ہے وہ اس میں کا مال ہے، جو اس میں کا مال ہے وہ اس میں کا مال ہے۔ اما کوہ نور کی جو ہے وہ سجیدت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ نے اگر ایک نور کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک کو علی بنایا، دوسرے کو محمد بنایا، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے جو ہے وہ انسان کے لیے زینت بخشی۔ اچھا، اب عورتوں کے لیے الگ زینت کا سامان ہے، مردوں کے لیے الگ زینت کا سامان ہے۔ عورتوں کی جو ہے وہ سامگری الگ ہے، مردوں کی سامگری اور الگ سامان جو ہے وہ بیوٹی کے الگ الگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور دونوں جو ہے وہ الگ الگ نہیں۔ اگر مرد جو ہے وہ عورتوں کی خوبصورتی کی چیز استعمال کرے تو مضحکہ بن جائے۔ یہ بے حیا دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، مہذب دنیا میں اگر مرد عورتوں کے کپڑے پہن لے تو بےہودہ، اور عورتیں مرد کے کپڑے پہن لے تو بےہودہ۔ مرد
مرد جو ہے وہ عورتوں کے زیور پہن لے تب بےہودہ وہ کہا جائے گا، عورتیں مردوں کے جو ہے وہ پہننے کی چیزیں پہن لے تو وہ جو ہے وہ معیوب ہے۔ حتیٰ کہ گھڑیاں بنائی تھی لیکن لیڈیز گھڑی الگ تھی، مردانی گھڑی الگ تھی۔ چشمہ بنایا لیکن لیڈیز چشمہ الگ ہے، مردانہ چشمہ الگ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ طبقاتی تقسیم یہ پروردگار نے نہیں کی، بلکہ انسان کے جینس میں یہ بات رکھی ہے کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب کو اللہ نے اب اس کے بعد جواہرات پیدا کیے ہیں کہ اب جو ہے معدنیات پیدا کیے۔ سونا تم کو نہیں پہننا، چاندی جو ہے وہ عورت پہن لے گی، لیکن سونا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ سونا کم پایا جاتا ہے، چاندی زیادہ پائی جاتی ہے، تو جو چیز زیادہ پائی جاتی ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ سونا ہے تو سونے کی بھی ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن سونا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کھا بھی نہیں سکتے اس پلیٹ میں جس میں سونا ہو، چاندی ہو، لیکن یہ صرف زینت کے لیے ہے۔ اب یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ اسراف کہلائے گا۔ اگر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اعتدال رہے گا تو یہ شکران نعمت کہلائے گا، اگر اسراف ہوگا تو اسی کا نام کفران نعمت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال اللہ نے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ مزین کیا ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے، اتنا بڑا سورہ ہے، لیکن جو ہے وہ سورہ رحمان کو اس میں رکھ دیا کہ یہ عروس القرآن ہے۔ ابھی سارے سورے برابر نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ تو جب سارے سورے برابر نہیں تو سارے انبیاء کیسے برابر ہو جائے؟ جب سارے انبیاء برابر نہیں تو سارے کیسے ولی برابر ہو جائے؟ معلوم ہے نبیوں میں خاتم النبیین پیدا کیا، ولیوں میں امیر المومنین پیدا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال فضیلت جو ہے وہ ہر طریقے کی ہے۔ اب ہم نے نبیوں کو معجزات دیے، نبیوں کو معجزات دیے، موسیٰ کو عصا دے دیا ہے، یعقوب کو صبر دے دیا، ایوب کو صبر دے دیا، یعقوب کو تحمل دے دیا، عیسیٰ کو دم عطا کر دیا، اس خضر کو علم عطا کر دیا، سب کو الگ الگ اللہ نے جو ہے وہ عطا کیا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ شاعر نے کہا کہ جناب یوسف کو جمال دے دیا، موسیٰ کو جلال دے دیا۔ تو ہر نبی کو اس کی حیثیت کے مطابق اللہ نے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں، اور سب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لیکن الگ الگ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ سارے فضائل و کمالات سمیٹ کے محمد کو عطا کر دیے، نیابت میں علی کو عطا کر دیے۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ چاہے علی کے لیے پڑھ لو چاہے محمد کے لیے پڑھ لو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، انچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ چاہے میرے مولا علی کے لیے پڑھ لیے چاہے محمد عربی کے لیے پڑھ لیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال ذکر زینت ہے، تو معلوم ہے کہ معدنیات میں بھی اللہ نے زینت رکھی ہے، تو زینت ہے کہ نہیں؟ نماز میں بھی زینت ہے، عبادتوں میں بھی زینت ہے۔ عبادت میں جو وہ کھڑے ہو تو ایسے نہ کھڑے ہو، بے نہا دھو کر غسل کر قاعدے سے صاف ستھرے، حتیٰ کہ اگر نماز جمعہ میں بھی جانا تو لہسن پیاز زیادہ نہ کھا کے جاؤ کہ ڈکار آئے تو دوسرے کو اذیت پہنچے۔ صاف ستھرے کپڑے پر جرابوں کو دھو کر لے جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیر ہوں کسی کا سجدہ کرنے والا تو اس سے عفونت و بدبو آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اسی لیے کہا، اور رہا کہ یہ نہیں کہ صاف ستھرے رہو اور باقاعدہ جو ہے وہ سوچا کہ زینت بھی کر کے جاؤ، ساری چیزیں دانت اور منجن کو مانج کر کے جاؤ، دانتوں کو صاف رکھو، چہرے کو صاف رکھو، بالوں میں کنگھی کر کے جاؤ۔ ارے اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ پیدا بھی خوبصورتی کو وہ دوست رکھتا ہے۔ ارے سوچو کہ جب اللہ نے اسی لیے ہمارے یہاں جب سلسلہ آئے گا تو ہمارے علماء کا جمال اور نظر آئے گا، دوسروں کے علماء کی صورت اور نظر آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بھائی کوئی نہیں مدد، نہ ہمارے علماء کے علم کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ طلاقت لسانی کا، نہ تحریر کا، نہ تقریر کا، نہ علم کا، نہ بردباری کا، نہ شرافت کا۔ جب اس دور کے خاطی علماء کا کوئی جو ہے وہ اس زمانے میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہمارے ائمہ کا مقابلہ کون اپنے دور میں کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ علی کو بڑھا دیتے، بھئی ہم بڑھاتے کس نے بڑھایا اس کو؟ ہم نے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم علی کو بڑھاتے ہیں تو اس کے معنی ہم نے علی کو کمی مان لی۔ ہاں کمی مان لی۔ جب علی کے اندر کوئی کمی ہی نہیں ہے تو بڑھانے کا کیا سکھ ہے؟ بھئی اگر کوئی کنپاؤنڈر ہے تو کہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب ہیں تو کیونکہ صلاحیت ہے لہذا مان لیا جائے گا کہ ہاں کنپاؤنڈر ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی میکینک ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ انجینئرنگ کا ٹائٹل دے دیے تو لوگ اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ جب
جب یہ میکینک ہے تو اسٹڈی کر کے یہ جو ہے وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب صلاحیت ہے تو میرے مولا کو جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مولا کو جو ہے بتانے کا. اللہ نے ان کو علم کے ساتھ پیدا کیا، اللہ نے ان کو کمال کے ساتھ پیدا کیا، علم دے کر بھیجا، بردباری دے کر بھیجی، شرافت دے کے بھیجی، طلاقت لسانی بن کے بھیجی، خطابت کے قوت دے کر بھیجی، قوت تحریر دے کر بھیجا، شجاعت دے کر بھیجا، علم دے کر بھیجا، بردباری دے کر بھیجا، قوت قضاوت دے کر بھیجا. دنیا کی ہر زبان کو ان کو تعلیم دے دی. یعنی دنیا میں جتنے فضائل و کمالات ہیں سب کے محمد وارث، محمد کے بعد علی وارث. سبحان اللہ بھائی، بہت خوب. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے علی کو بڑھایا. کیوں بڑھائیں گے بھائی علی کو؟ ہے بھائی بڑھایا وہاں جاتا ہے کہ جہاں کمی ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے علی کو بڑھایا تو آپ تو علی کے کمال کے جو ہے وہ منکر ہیں، آپ تو علی کو کمی مانتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی کمی کا تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اگر یہاں تک ہے کہ مولا کائنات نے، ائمہ نے، مولا نے کہا اور پیغمبر نے فرمایا بھی کہ اگر میں علی کے فضائل کو اتنا زیادہ جو ہے وہ بیان کر دوں گا تو لوگ علی کے پیروں کی خاک کو سجدہ کرنے لگیں گے، سجدہ کرنے لگے. بھائی علی کو ابھی ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہی تو سمجھا کہ علی نے دو انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ لیا. آج تک بحث کر رہے ہیں کہ اتنا بھاری تھا، اتنا بھاری تھا، اس کے اوپر بحث در خیبر اکھاڑا علی نے تھا، بحث آپ کر رہے ہیں. یہ علی کے اوپر بحث نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جن کے والے نہیں اکھاڑ سکے وہی لوگ بحث و تمہید کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ. خیبر کی سناتا ہوں تمہیں جنگ، سنو گے حملے کا وہ انداز و ہنر ڈھنگ، سنو گے کس کس کے کہاں کیسے اڑے رنگ، سنو گے شمشیر ید اللہ کی آہنگ، سنو گے وہ خوف تھا، وہ خوف تھا کہ چرخ کہن کانپ رہا تھا، بے سر جو پڑا تھا وہ بدن ہانپ رہا تھا. نعرہ ہے علی. بہرحال مولا کائنات کو سارے صفات، ساری خوبیاں جو ہے وہ بنائی. اچھا علی کو اللہ نے سب سے پہلے تو اللہ نے ان لوگوں کو علم عطا کیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ علی کو دیکھیے یہ نہیں ہے اگر ہم آپ کبھی سوچنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو بھی صاحب اعجاز بنا دیا ہوتا تو ہم بھی ہوتے، کیسے بنا دیتے؟ آپ نے عالم ارواح میں اگر ایگزام پاس کیا ہوتا تو آپ کو دے دیتے. بھئی عالم ارواح میں سب کا ٹیسٹ لیا گیا ہے، ایسے ہی تھوڑی اللہ نے دے دیا. بھئی اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اللہ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں بچے خوبصورت پیدا ہو، اس کے لیے بتایا کہ تم کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے. یہ مولا کائنات کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا. شریعت تو پہلے کر چکے، مولا کے زمانے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مولا کے زمانے میں بھی. اور یہاں فرانس کا بھی واقعہ، مولا کائنات کے زمانے ماں باپ دو روگ ہو رہے تھے، بچہ حبشی کالا پیدا ہوا. اب ماں کا باپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ہماری اولاد نہیں ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں تمہاری اولاد ہے. ایک گھر میں ہنگامہ، ایک یہاں تک کہ مقدمہ پہنچا مولا کائنات کی بارگاہ میں. مولا کائنات کی بارگاہ میں جب پہنچا تو مولا نے کہا تو جو عورت کے بھی دلائل سنے، مرد کی بھی باتیں سنی اور دلائل سنے، لیکن اس کے بعد مولا نے کہا نہیں ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم اس جگہ کا معائنہ کریں گے کہ جہاں یہ عورت سوتی تھی، جس کمرے میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتی رہتی تھی اس کمرے کا. جب وہاں معائنہ کیا مولا کائنات میں دیکھا وہاں ایک حبشی بچے کا مجسمہ رکھا ہوا تھا پتھر کا، وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے اوپر دیکھتی تھی. مولا کائنات نے کہا یہ تیری زوجہ کی نہ خطا ہے نہ تیری خطا ہے، بس تیری غلطی اتنی ہے کہ تو نے اس مجسمے کو لا کر رکھا اور یہ جو ہے وہ عورت کے ذہن میں مرتسم ہوا، لہذا بچہ کالا پیدا ہوا ہے کہ نہیں. تو مولا کا یہ فرانس میں بھی ایسے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. تو کہنا پڑے گا کہ جو علی نے فیصلے کر دیے، جو علی نے بتا دیا، جو علی نے کمال سکھا دیا تو وہ تو اس کا آج تک دنیا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پائی ہے اور ماننے کو تیار ہے. دیکھیے ساری دنیا میں آپ دیکھیے علی کے فضائل و کمالات. تو علی کو اللہ نے سب سے پہلے جو علم دیا، اور کب دیا علم؟ بھئی اللہ نے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ علی کو عطا کر دیا ہے. بھئی پانچویں امام نے تو وعدے کر کے فضائل بیان کر دیے. 73 اسم اعظم کل ہے جو کوڈ ورڈ ہے، 73 اسم اعظم ہیں، 73 نمبر ہیں، 73 اسم اعظم ہیں کہ جس کو 72 ہم اہل بیت کو اللہ نے تعلیم دیا ہے. ایک پروردگار نے خالق و مخلوق کے فرق کے لیے اپنے پاس رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو اب ماننا پڑے گا. اب ہم کو تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا سے ملا دیتے ہیں. اب تو ہمارے یہاں ذاکرین بعض ایسا لوگ پڑھنے لگے صاحب علی کو خدا سے ملاتے. کون مائی کے لال خدا کو ملتا؟ آپ مجھے بتائیے ہندوستان پاکستان کے کسی ذاکر، خطیب، مولوی، عالم ذاکر کا کہ جس نے کہا کہ علی اللہ ہے؟
ہم نے نصیریوں کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا, ہم نے نصیریوں کو کبھی نہیں مانا. کیسے آپ کہہ رہے ہیں تہمت لگانا؟ اور ممبر سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ بھائی آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا جو ہے وہ جو کچھ چلاتا ہے وہ اللہ چلاتا ہے, ہم ذکر حسین کے چکر میں ہمارا سارا گھر سال پورا ہو جاتا ہے. تو ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر مولا کا امام حسین سے ہمارا پورا گھر چلتا ہے, سال بھر کا خرچہ پورا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں خدا کو بھلائے جا رہے ہیں. ارے بس جب خدا ہی کو جب کہہ رہے ہو تو تم تو خود جو ہے وہ حسین ابن علی کو اتنا بڑھا رہے ہو. بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے محمد و آل محمد کو اتنا اختیار دیا ہے کہ چاہے خدا کے دروازے سے مانو چاہے حسین کے دروازے سے مانگو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی اللہ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے. تو ویسے نہیں میں بھی بات آتی ہے کہ امام حسین نے 7 بیٹے راہب کو کیسے دیے ہیں. تو اللہ نے جو ہے وہ ان کو کمال سب کچھ پہلے کمال کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہم دنیا میں آئے تو جاہل آئے, ہم دنیا میں آئے تو ان پڑھ آئے, ہم دنیا میں آئے تو ہاتھ تھے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں تھی, ذہن تھا سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں تھی, آنکھیں تھی تمیز کرنے کی جو ہے وہ لیاقت و صلاحیت نہیں تھی, پیر تھے لیکن چلنے کی ہمت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے بڑھتے رہے, جیسے جیسے ترقی کرتے رہے, عمر بڑھتی رہی, ویسے ہی ویسے جو ہے وہ ہم نے پانی ایک سلام دین محمد والی. تو جیسے جیسے ہم جو ہے وہ بڑے ہوتے گئے ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں. لیکن نہیں, آل محمد جب پیدا ہوئے, محمد و آل محمد کو جس زمین پر پیدا ہوئے وہ بھی پاک, جس جگہ پیدا ہوئے وہ خود پاک, زمین پاک, اور اس کے بعد جب دنیا سے گئے تب بھی پاک. نہ ان کے یہاں نجاست کا تصور ہے, نہ ان کے یہاں کسی بھی خامی اور کمی کو ان کے یہاں تصور نہیں ہے, تصور نہیں ہے. نہ ان کے ہمارا امام کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے, نہ ہمارے اماموں میں کوئی کمیاں ہوتی ہیں, نہ ہمارا امام کے اوپر نسیان اور بھول طاری ہوتی ہے, نہ ہمارا امام جو ہے وہ فیصلے کرنے میں غلطی کرتا ہے. اور یہاں تک اسی لیے میرے مولا کائنات نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر توریت والے آ جائیں تو میں توریت سے فیصلہ کر دوں, انجیل والے آ جائیں تو انجیل سے فیصلہ کر دوں, زبور والے آ جائیں تو زبور سے فیصلہ کر دوں. اب پیغمبر اسلام نے صاف صاف جو ہے وہ بتا دیا مسلمانوں کے سامنے, اغزاکم علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب تم میں سب سے زبردست قاضی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی قاضی نہیں ٹھہر سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بہرحال تو اللہ نے ان کو صاحب اعجاز اور صاحب کمال اور صاحب علم بنا کر بھیجا ہے. اچھا بھیجا تو ایسے نہیں, تو اللہ نے اس کے بعد جب عوام میں پبلک میں بھیجنے کے لیے پہلے ٹیسٹ لیا انہوں نے کہ جتنی صلاحیت ہمیں, بھائی کمپنی جب کوئی مال بناتی ہے, کوئی کمپنی چیز بناتی ہے تو اس کا پہلے ٹیسٹ لیتی ہے. پہلے وہ گراؤنڈ میں بہت سی چیزیں ابھی جو ہے وہ ابھی ڈرون ٹیکسی کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ چل رہی ہے. ابھی جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دی کہ ڈرون ٹیکسی آئے, ابھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, چلایا جا رہا ہے, اڑایا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, اس کے سارے فیچر سب دیکھا جا رہا ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں. روزانہ جو ہے ایک ورجن بڑھتا رہتا ہے. ارے یہی تو 1400 سال سے ہم سمجھے آدم جو تھے وہ پیغمبر پروردگار کا پہلا نمونہ تھا, اور اس کے بعد محمد آخری نمونہ ہے. جیسے آج ورجن بدلتے رہتے ہیں ویسے نبوتوں میں بھی اختیارات اور علم بڑھتے رہتے ہیں. اگر فرق نہ ہوتا تو موسیٰ اور خضر میں فرق کیوں نہ ہوتا؟ بھائی موسیٰ اور خضر میں فرق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن صرف جو ہے وہ نبیوں میں فرق ہے, معاف کیجیے گا, نبیوں میں فرق ہے, کمال میں, جلالت میں, معجزات میں, صلاحیت میں, لیاقت میں, علم میں. لیکن ہمارے یہاں 12 کے 12 ایک جیسے ہیں, 12 کے 12 ایک جیسے ہیں. نہ علم میں کمی ہے, نہ علم میں کمی ہے, نہ بردباری میں کمی ہے, نہ تقوی میں کمی ہے, نہ بردباری میں کوئی کمی ہے, نہ قذابت میں کوئی فرق ہے, نہ سجدے میں کوئی فرق ہے, نہ عبادت میں کوئی فرق ہے, نہ قرآن فہمی میں کوئی فرق ہے. جتنی چیزیں وہ 12 کے اندر. اسی لیے پیغمبر نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ دیکھو اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہمارا وسطی بھی محمد, ہمارے کل کا کل جو ہے وہ محمد ہی محمد ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اللہ نے ان کو ساری صلاحیتیں, یہاں کوئی فرق نہیں ہے. اور جو ہے وہ فیصلہ اب آپ کو آئیے, مولا کائنات کے پاس آیا ایک شخص ہے, اور یہ جا چکا تھا بازار درباروں میں, جا چکا تھا, سوالات کر چکا تھا, لیکن آیا مولا کائنات کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے توڑ کے کھا لیا, ہمارا کفارہ کیا ہوگا؟
مولا کائنات نے کہا یہی تمہارا سوال ہے؟ کہا یہ تو بیٹا میرا حسن بتا دے گا۔ جب امام حسن کے پاس گئے انہوں نے سوال سنا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بھائی چھوٹے بھائی سے پوچھ لو۔ دیکھیے وہ ٹھوکریں کھا کے آیا تھا۔ دیکھیے صلاحیت اہل بیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ علی اپنے بچوں کے پاس بھیج کے بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس تم گئے تھے پہلے پوچھنے کے لیے وہ ہمارے بیٹوں کا مقابلہ نہیں سکتے تو میرا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ ہم نے شترمرغ کے انڈے حالت احرام میں توڑ کے کھا لیے ہیں، ہمارا کفارہ کیا ہوگا؟ اب بات جو ہے امام حسن بھی سن رہے ہیں، مولا کائنات بھی سن رہے ہیں، سائل موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تو یہاں سے جانے کے بعد جو ہے وہ جتنے ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نر اور مادہ کو یکجا جفت کرنا ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوں اس کو جو ہے وہ راہ کیا کہتے ہیں مطلب خدا میں لا کر یہاں مکے میں ذبح کر کے کھلا دینا۔ تو ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے پوچھا کہ بیٹا حسین ضروری نہیں ہے کہ ساری اونٹلیاں حاملہ ہو جائے۔ فوراً جو ہے وہ بیٹے نے جواب دیا امام حسین نے کہا بابا ضروری نہیں ہے کہ سارے انڈے اچھے نکل جائیں، انڈے بھی گندے نکل آ سکتے ہیں۔ تو اب بتا دیا تو معلوم ہوا کہ یہ کہاوت نہیں تھا مولا کائنات کا بیچ میں کراس کوئسچن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو علی کے اندر دیکھو علی ہی کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے سیخوں کو پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ پیغمبر نے اگر مجھے ایک علم تعلیم دیا تو میں نے اس سے ہزار باب تعلیم کر دیے اور 1000 باب میں نے کھول لیے۔ تو آج معلوم ہوا کہ مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے حسن کو ایک مسئلہ معلوم ہے تو یہ بھی 1000 علم اس سے پیدا کر سکتا ہے۔ حسین کو اگر ایک علم پہنچتا ہے تو اس سے 1000 جو ہے وہ شقے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ وعدے کر دیا کہ ہمارے یہاں ہر امام کے پاس علم جو ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایک امام کی موجودگی میں جب تک وہ ریفر نہ کرے تو دوسرا امام بولتا نہیں ہے۔ کربلا میں کئی امام تھے؟ 3 تو آلریڈی تھے نا، 3 امام کربلا کے میدان میں موجود تھے اور یہ ہے وہ کوئی علم کمی میں صلاحیت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جس کو جو حکم تھا وہ کیا۔ امام حسین کو جنگ تھی، امام حسین امام سجاد کے اوپر جنگ جو ہے ساقط تھی، بیمار بھی تھے اور بچانا بھی تھا، نسل امامت کو بچانا تھا۔ امام جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے، 4 سال کو عمر تھا۔ ایک واقعہ سن لیجئے، آپ بیچ میں آ گئی بات تو بتا دوں کیونکہ جب یزید نے کیا کہتے ہیں ایک خطیب کو بھیجا اور اس نے جو ہے وہ باقاعدہ بنی ہاشم کو اور اہل بیت کو بہت برا کہا اور تبرہ کیا اس نے، اور یہ سب سنتے رہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا۔ تو جب وہ سب کچھ بول چکا تو اس کے بعد امام سجاد نے کہا کہ یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس پر جا کر میں بھی اب کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے منع کیا۔ اب اس نے سب نے کہا کہ کچھ لوگوں نے سفارش کی نہیں امیر یہ بیمار ہے، یہ کیا بولے گا، اور یہ کمزور ہے اور یہ قیدی ہے، جو بھی ہے کہ یہ کیا بولیں گے، یہ کیا کلام کریں گے، یہ کیا گفتگو کریں گے، اگر چند منٹ بولیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اتر آئیں گے، جانے تو دے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ خیر امام سجاد گئے تو پہلے تو خطیب کو پھٹکارا، اس طرح رضا المخلوق میں سخت الخالق، یہ خطیب تو نے لکڑی کے ممبر پہ جو ہے وہ لکڑی کے جو ہے وہ اس پہ بیٹھ کر اور تو نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا غضب مول لے لیا ہے اور جہنم مول لے لیا، وعدے کر دیا، تو ماننا پڑے گا کہ اہل بیت کے خلاف بولنے والا دربار یزید میں امام سجاد نے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا کہ امامت کے مقابلے میں جو آتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت کبھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بھی اہل بیت کے خلاف بولے گا، چاہے اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو، اگر دیکھیے نہیں آتا ہے کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جو ہے وہ بقراتیت نہ کیجیے۔ مولا کائنات نے صاف صاف کہا تھا جناب سلمان سے لما بیما فقط کفر، دیکھو ہمارے بارے میں چوں چرا کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے اور کافر ہو گے تو جہنم جاؤ گے۔ ہاں تو چوں چرا نہ کیجیے، سوچئے، غور کیجیے، فکر کیجیے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب چیزوں کا مانیے۔ اہل بیت کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، کتب سماوی کا علم ہے، اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا، اختراع دیے، بس خدائی نہیں دیا، نام خدا مانتے ہیں بھائی۔ ان کے سجدے، ان کی عبادتیں، ان کی بندگی، ان کا روزہ، ان کا نماز، ان کی تلاوت قرآن ہے، ان کی جو ہے وہ خیر و خیرات، ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے ان کو خدا نہیں مانا ہے بھائی۔ تو یہ تو ہمارے اوپر الزام ہے، تہمت ہے، تو اپنے بھی اسی میں گمراہ ہو گئے۔ سب اتنا بڑھا دیتے ہیں بھائی، شاعر فکر نظم کر رہا ہے، شاعر جو ہے وہ اپنا تخیل نظم کر رہا ہے، اور تخیل میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک صاحب نے پڑھ رہے تھے کہ روزہ باطل ہو جائے گا، کیسے بات ہے بھائی، وہ خیال نظم کر رہا ہے، وہ کب کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بات حقیقت ہے۔ اگر کوئی قول آپ جھوٹا نقل کریں تب آپ کو کہہ دیں کہ امام نے کہا تھا کہ 10 روٹی روزانہ بانٹا کرو، اب اگر نہیں ہے 10 روٹی کی روایت کسی امام کی تو آپ نے جو ہے وہ تہمت دی، روزہ باطل ہو جائے گا اگر، لیکن یہ کہ نیکی ہے لیکن روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو آل محمد نے کوئی ایسا ہوا، یہ شاعر جو ہے وہ اپنی فکر پیش کر رہا ہے اور شاعر جو تخیل پیش کر رہا ہے
اور اسی لیے جو ہے وہ پیغمبر کو جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے جو ہے وہ شعر کہنے کی صلاحیت نہیں، ما علمناہ الشعر ہے، ہم نے ان کو جو ہے وہ شعر ولائن میں، اور ان کے لیے سزاوار بھی نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ شاعر یتبعہم الغامون، وہ لوگ جو ہے وہ پیروی کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر جو ہے وہ ہر وادی میں ہیں بھٹکتے رہتے ہیں شاعر. تو بہرحال جو ہے وہ شاعر جو ہے اس طریقے سے نہیں بنایا، تو شاعر کا تخیل ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ اہل بیت کو جو بتایا جا رہا ہے، اہل بیت کو اب جو چیزیں واضح ہیں، جو چیزیں روشن ہیں، اور انہوں نے ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ نہیں؟ اور ان کے معجزات بھی ایسے ہیں کہ کیا کریں گے بھئی، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ معجزات ایسے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ آپ علی کو بڑھا، تو اہل بیت کو علم کے بلبوتے پر اور صلاحیت کے بلبوتے، نوری تو تھے ہی. بھئی پیغمبر نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور پیدا کیا ہے، اور اس نور کو دو حصوں میں بانٹا، علی کو ایک نور سے، آدھے میں علی ہیں اور آدھے میں رسول ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امامت کے توسط صلبوں میں یہ نور رہا، اور اس سے پیدا ہوئے سب نوریاں میں، ہے کہ نہیں؟ تو نور سے جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیا، اور نور کی صلاحیت کیا ہے جو نور کے لیے کوئی حد نہیں. بھئی نور کے لیے جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کتنی جگہ پہ کتنا سما سکتا ہے، نور ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے وہ اللہ نے جب ان کو دیا تو ان کا امتحان لیا، ایسے تھوڑی پیدا کیا. جب یہ پیدا کیا تو ان کو جو ہے وہ عرش پہ جو ہے وہ پاؤں کے پاس رکھا، اور عبادتیں کرتے رہے، اس سے سجدے کرتے رہے، دعا کرتے، عبادت کرتے رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھیے کہ اتنا علم دیا، تب جو ہے وہ اللہ نے ان کو صاحب اعجاز پرکھ لیا، جان لیا، دیکھ لیا کہ ہم نے جس کو بنایا ہے وہ واقعاً صاحب صلاحیت ہے، صاحب لیاقت ہے، صاحب اعجاز ہے، صاحب تقویٰ ہے، صاحب پرہیزگار ہے، علم بھی اس کے اندر ہے، بردباری بھی اس کے اندر ہے، شجاعت بھی اس کے اندر ہے، نہ لشکر سے محبوب. اسی کی تو تعریف اہل سنت کے عالم نے جو ہے وہ ابن احیاء العلوم غزالی نے کی ہے، اور اس نے لکھا ہے، باوجود ہے کہ وہ علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا تھا، امام نہیں مانا، لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ امامت کی تعریف میں کہتا ہے کہ احتیاج الیہ الکل، امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سارا زمانہ محتاج ہو، واستغنا ہو عن الکل. اور وہ امام کی دلیل یہ ہے کہ وہ سارے زمانے سے بے نیاز ہو، دلیل انہ امام الکل. تو معلوم ہے کہ جو سارے زمانے سے بے نیاز ہو، سارا زمانہ جس کا محتاج ہو، یہی تو دلیل ہے کہ وہ سارے زمانے کا امام ہے. سبحان اللہ، یہ ہے سارے زمانے کا امام ہے. اور یہ کون کہہ رہا؟ غزالی کہہ رہا ہے، احیاء العلوم اہل سنت کا عالم ہے، اس نے جو ہے باقاعدہ مدح کی ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے وہ سارے کمالات و معجزات اللہ نے ان کو دیے. اچھا، اب اللہ نے دیے تو ان کو جو ہے وہ دنیا میں آئے تو اختیارات بھی دیے. بھئی آپ کو ایک میں مثال دوں، اب اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ جب چاہے ستارہ در پہ بٹھا لیں، جب چاہے ڈوبتے ہوئے مغرب سے سورج کو پلٹا لیں، ہیں جب چاہے جو مٹی کو اشارہ کر دے تو سونے میں بدل جائے، پانی کو جب حکم دے دو تو جواہرات میں تبدیل ہو جائے. بھئی یہ سب تو معجزات آپ نے اماموں کے پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں؟ مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، بھئی سب امام حسن نے کیا نہیں کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے مولا کائنات امام حسن نے جو ہے ایک مرتبہ کہا کہ یہاں سے بیٹھ چاہوں تو میں میرا امتحان نہ لو، میں یہاں سے چاہوں تو معاویہ کے جو ہے وہ داڑھی کے بال نوچ کے لا سکتا ہوں یہاں سے بیٹھے بیٹھے. انہوں نے کہا کیسے ممکن؟ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، یوں کیا، اس کے بعد دیکھا، دیکھ کہا یہ ہے یہ بال، یہ نہیں ہے. تو صاحب اعجاز بنایا، تو کیوں بنایا ہے؟ ایسے ہی تھوڑی بنیا، جو ہم کو بھی دے دیتا اللہ تو ہم بھی ایسے ہی صاحب اعجاز ہو جاتے، ہمیں بھی صاحب کرامت بنا دیتا، ہمیں بھی سارے دیتا ہے. کبھی کبھی کچھ بچے ایسے ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہوتے ہیں کہ جن کی ذہانت کا جو ہے وہ تقریر معلوم. ہم نے کہا بھائی سب پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک کو کیسے دیں؟ تو ہم نے کہا یہی تو 1400 سال سے پیدا سب ایک ہی جگہ سے ہوتے ہیں، سبھی ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو اللہ نے جو ہے وہ اگر آگے اہل بیت کو اتنا مشخص کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑے منتخب ہیں، انبیاء سے بھی آگے بڑے ہیں، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ بھائی تعجب کی کیا بات ہے؟ بھئی مولا کائنات نے صاف صاف واضح کیا نہیں کیا؟ مولا کائنات نے کہا جب لوگ آئے آخر وقت مولا کے جب ضربت لگ چکی تھی شب 21 میں جس شہادت واقع ہوئی ہے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو ساسا ابن سوہان آئے. مولا نے کہا کہ علم بانٹ رہا ہوں، آؤ تم آؤ، تسلی دے چکے، دلاسا جو کہا بیٹھو کچھ چیزیں بتاتا ہوں یاد رکھو. کہا دیکھو میں آدم سے افضل ہوں. کہا مولا آپ آدم سے کیسے افضل ہیں؟ کہا بھئی آدم سے افضل یہ کہ ان کو منع کیا تھا کہ گیہوں کے درخت کے قریب نہ جانا، انہوں نے گیہوں کھا لیا، نتیجہ وہ نہیں کہا جی زمین میں بھیج دیے گئے ہیں. کہا کہ لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. ہاں دیکھو قریب بھی نہ جانا درخت کے، تو جب قریب جانے کو منع کیا تو کھانے کو بدرجہ اولا منع کیا ہے. تو لیکن علی اس ہستی کا تمہارے مولا علی وہ ہے کہ اگر ایک قطرہ شراب کا جو ہے وہ جو کنویں کے اندر گر جائے اور اس سے جو ہے وہ جو سینچا جائے اور اس کے بعد جو ہو اور اس کے بعد اس کو پیسا جائے اور پیسنے کے بعد روٹی پکائی جائے تو علی اس روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو فرق ہے نہیں ہے؟
فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جناب موسیٰ کو دیکھیے کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے جو ہے وسا، یہ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اب موبائل پہ بھی بڑے بڑے شارٹ سوالات تو کوشچن آتے ہیں، اور ہم تو رات بھر جو ہے وہ لکھتے ہیں، جب بھی بخشتے وقتے کسی کو نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ لکھنے والا بوڑھا ہے یا جوان ہے، یہ وہ جیسی لینگویج ہوتی ویسے ہی دیتے، گالی نہیں لکھتا، گالی والے نہیں لکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لکھتا ہوں شریعت کے اور اس کے بعد نیچے یہ لکھتا ہوں کہ کاش تم نے اپنے جو بزرگوں کی، اپنے علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوتی تو اس قسم کے کھوکھلے اعتراضات تم نہ کرتے ہے۔ تم جو ہے قصیدہ پڑھ رہے ہو ہے، وہ پڑھ رہا ہے کہ دیکھیے علی نے، اللہ نے جو ہے وہ دوسرے صاحب کو، اللہ نے جو ہے وہ ان کو صلاحیت ایسا شجاع بہادر رسول کو دیا تھا دوسرے صاحب کو کہ وہ جو ہے وہ رسول اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے کہا بڑی اچھی بات کہی، جب پیغمبر نے جو ہے وہ اعلان رسالت کیا تھا 40 سال خاموشی کے بعد، اور جب کفار مکہ نے بچوں کو لگا دیا تھا جو پیغمبر پہ ڈھیلے برساتے تھے، جو پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچاتے تھے، تو اس وقت یہ کہاں تھے؟ اس وقت تو علی نظر آ رہے ہیں، علی نے مارا بھی، علی نے پیٹا بھی، بچے روتے ہوئے جاتے تھے کہ قسمنا، علی نے ہماری ہڈی توڑی، علی نے ہمارا سر پھوڑا ہے، تو اس وقت نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد شب ہجرت پہ بستر رسول پہ کیوں نہیں تھے؟ وہاں تو یہ دکھائی نہیں، رسول مدینے جا رہے تھے، غار میں گئے، تو یہاں تو یہ ہے نہیں، تو وہاں اس وقت کہاں تھے؟ پھر مدینے میں چلے جائے، جنگ بدر میں ان کا کیا رول تھا، اور جنگ احد میں تو بالکل کمال ہی کر دیا، رسول کو پکارتے رہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھاگ گئے۔ تو یاد رکھو، بھاگنے والا علی کا جو ہے پیغمبر کا جو ہے وہ جانشین نہیں ہو سکتا، جمنے والا پیغمبر کا جانشین۔ سبحان اللہ۔ آپ مدح کرتے رہیے سوشل میڈیا پہ، تو ایسا نہ کیجئے کہ بھائی زمان ہے، اللہ نے دیا ہے، اور جو ہے جب اہل بیت کے ڈیفنس کرتا ہے تو آدمی اس کو صلاحیت بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اس قسم کے اعتراضات ہیں، یا جناب ام کلثوم آج کل بہت زیادہ لکھ رہے ہیں، بہت زیادہ بعد میں وہ ان کے ساتھ شادی ہوئی، ہم نے کہا ام کلثوم کو بھول جاتے، اور ان کی بہن نے جو مطاع کیا تھا ایک اسلامی شخصیت، تو اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ بھی تو بڑے موقع کی بات تھی ہے، تو بھائی دینا تو پڑے گا جواب، ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ اور آگے بڑھتی تو ہم کہا عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو اسی میں تھے، وہ بھی تو متعیّ اولاد تھے، تو آپ یہ نہ کیجئے کہ جو ہے وہ آپ کے اوپر پلٹ کے بعد، ابھی آپ کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے نہیں، ہم تو سارا اپنا مسلک ہی ثابت کرتے ہیں آپ کی کتابوں سے، نہ اس میں جو ہے اوپن تبرع کی بات ہے، نہ اوپن وہ، اور جب آپ تبرع پہ آ جاتے ہو تو پھر ہم قرآن کو سناتے ہیں کہ قرآن تو خود تبرعی ہے، ہمیں تم ہمارے شخصیت، ہمیں لوگوں پر جو ہے وہ الزام لگا رہا، ہمیں یہاں تو قرآن ہی پورا تبرعی ہے، قرآن ہی قرآن میں تبرعی ہے، تو تبرع وغیرہ کا یہ اس طریقے سے تہمت اور الزام، ہمارے علماء نے کتاب لکھی ہے کہ کذبوا علی الشیعہ، شیعوں پر کیا کیا الزامات تہمت لگائی جاتی ہے، بدنام کیا جاتا ہے۔ ایک بدنام یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ تھوک کے دیتے ہیں، ہم نے کہا اب تو ساری دنیا میں کیمرے لگ گئے ہیں، گھروں کے اندر لگے رہتے ہیں، کبھی دیکھو کوئی تھوک کے دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو نیچی حرکت ہے، بہت پست حرکت ہے ہماری، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا اکرم الضیف ولو کان کافرا، اگر مہمان بھی تمہارے یہاں اگر کافر آ جائے تو اس کا احترام کرو، یہ کہا تھا۔ اور آپ ہمارے اوپر تمہیں، تو ہمارے علماء نے ان کا جواب دیے ہیں، کہ چیزوں کے جواب دیے ہیں، ہاں کچھ چھوڑا اوڑا کچھ نہیں ہے، اور برجستہ بھی جواب دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ برجستہ بھی علی کے سلسلے میں جس نے بھی جو ہے وہ اعتراض کیا تو وہیں پہ جواب۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا ملا حسین کاشفی، جن کی کتاب ہے روضۃ الشہداء، ترجمہ تھا اس کا کربل کا تھا، تنویر بھائی بیٹھے ان کو معلوم ہوگا، کربل کا تھا، اس کا ترجمہ تھا۔ روضۃ الشہداء کے مصنف ملا واعظ کاشفی، پہلے جب مرثیہ وغیرہ میں گاؤں دیہات میں یہی روضۃ الشہداء پڑھ کے مصائب لوگ گریا کرتے تھے، یہ تھے مجلس کی کتاب تھی، یہ پڑھتے تھے اس سے۔ تو بہرحال یہ ان کے عبد الرحمن جامی سے ان کا صالح بہنوئی کا رشتہ تھا، عبد الرحمن جامی سے صالح بہنوئی کا رشتہ تھا، غالباً ان کے بہنوئی تھے عبد الرحمن جامی، یا یہ بہرحال تو بہرحال یہ وہاں پر گئے جب افغانستان، ملا کاشفی تو کافی دن وہاں رہے، وہیں رہے ہوں گے، مہینہ 2 مہینہ سال بھر رہے ہوں گے۔ جب یہ واپس آئے تو ان کے احترام میں اور ان کے امتحان لینے کے لیے ایک مجلس رکھی گئی۔ جب یہ مجلس میں رکھی گئی تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے وہ حدیث پڑھی پیغمبر کی، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، من اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، جس کو علم چاہیے وہ دروازے پر آئے، من اراد العلم فلیات الباب۔ اور جو ہے وہ شہر اس لیے کہا کہ شہر میں ہر مال ملتا ہے، شہر میں اس لیے شہر دے پیغمبر ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ اس سے بعد کہا کہ یہ جب پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کہا کہ پیغمبر کے پاس 12,000 مرتبہ فرشتے آئے، پیغمبر کی زندگی میں 12,000 مرتبہ فرشتے آئے۔ تو مولائی پھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ ہمارے مولا کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ تو فوراً کہا 24,000 مرتبہ۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ کہ جو دروازے سے 12,000 مرتبہ آئے گا 12,000 مرتبہ باہر نکلے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سلیمان نعرہ
علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا۔ کافر جو کہہ رہے ہیں حیدر کے باپ کو، وہ جن کو اپنے باپ کا شجرہ تو بہرحال اشعار کا میں نے سب دے دیا ان لوگوں کو، آج ان کو پڑھنا ہے، ورنہ اشعار دو تو معلوم ہوا 2 in 1 نہ ہو جائے معاملہ، تو 1 ہی رہے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال تو ہمارے یہاں تو اہل بیت کا پہلے امتحان لیا گیا۔ اچھا ہم کو آپ کو دے دیا ہوتا تو اللہ نے کیوں دیا؟ ایسے ہی تھوڑی دیا ہے، اللہ نے سب کو جانچا ہے، پرکھا ہے، ٹرائل کیا ہے، سب کو دکھا ہے، تب جا کے بنایا ہے۔ اور جس نے جیسا ٹرائل دیا تھا ویسے دنیا میں آ کے کیا۔ علی کی قسمت میں تھا شجاعت و بہادری کا امتحان دیا تھا تو شجاع و بہادر رہے، اور جنہوں نے بھاگنے کا ریکارڈ عالم ارواح میں قائم کیا تھا وہ دنیا میں بھی باقی رہا ہے۔ سب لکھا ابھی نہیں ہے، جب یہ حجر اسود جو ہے اس کے اندر سب کا عالم ارواح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ یہی کھولے گا راز کہ تم نے یہ کہ یہاں یہ کمپیوٹر اسکرین میں وہی بدلے گا، وہاں ایک ایک کی ونڈو کھولی جائے گی اور دیکھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو دیکھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آج ونڈو کے بارے میں سب ہے کہ اس سے ایک سے جو ہے وہ 1000، ارے ہم مولا کو بھی تو یہی بتاتے ہیں، ایک سے جو ہے وہ ونڈو پر جائیے گا اور 50 چیزیں آپ کو معلومات ہوتی چلی جائیں گی۔ آج کی ترقی ہے کہ نہیں؟ تو ہے نہیں؟ تو بہرحال مولا کائنات کو اللہ نے، اب آپ سنیے کہ کیسے دیا اللہ نے، ہے آج آپ نے اپنی دولت، پہلے آپ آئے، پیدا ہوئے، پلے بڑھے، تعلیم حاصل کی، اس کے بعد تجارت کی، بزنس کی، انجینئر بنے، ایجادات شروع کی، اور آپ نے دنیا بھر کے سسٹم جو ہے وہ خرید لیے، کاہے کے ذریعے سے؟ اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنے پیسے کے ذریعے سے، اپنی دولت سے۔ اب آپ نے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پنکھا بھی چل رہا ہے ریموٹ سے، بیٹھے بیٹھے گاڑی سے جو ہے وہ گیرج کا دروازہ بھی کھل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ہر مشینری آپ جو ہے وہ چلا لے رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے۔ تو آپ نے یہ سارا سسٹم کیسے خریدا؟ کہا مولانا پیسے کمائے، دولت کمائی، سب کچھ کمانے کے بعد تب جا کر کیا کہتے ہیں مطلب یہ سسٹم ہم نے حاصل کیا ہے۔ اب سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ آپ نے جتنی محنت و مشقت کر کے، علم حاصل کر کے، دولت کمائی اور صلاحیت پیدا کی، اس کے بعد یہ سارا سسٹم لیا۔ آل محمد کو جو پروردگار نے رکھا تو انہوں نے عالم ارواح میں اتنی عبادت کی، اتنی بندگی کی، تو اللہ سے جو ہے وہ سارا سسٹم اپنی عبادت کے بلبوتے پر جو ہے وہ لے لیا۔ اب سورج کے پلٹانے پر تعجب نہ کیجیے گا، عبادت میں اتنی طاقت تھی کہ اشارہ کر دیا تو سورج پلٹ آیا۔ عبادت میں اتنی ترقی، تعلیم، اتنی عبادت کی ہے کہ اشارہ کیا تو ستارہ دروازے پر آ گیا۔ عبادت کی اور اتنی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کی زندگی بسر کی ہے کہ جو ہے وہ ٹھوکر مار دی تو مردے کو زندہ کر دیا، مٹی کو سونے میں بدل دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اعلان کرنا پڑے گا مجھے، معاف چاہتا ہوں، بہت معذرت خواہ ہوں رکاوٹ کے لیے، لیکن کیا کروں، یہاں پہ مشن بنا لیا۔ RA55 مرسیڈیز بلاکنگ دا ڈرائیو وے، RA55 مرسیڈیز کسی کا ڈرائیو وے بلاک کر لی ہے، خاموشی سے جائیے اس کو موو کر دیجئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو آپ سمجھ میں آ گیا کہ مطلب اللہ نے ایسے ہی صرف جو ہے وہ محمد و آل محمد کو دے نہیں دیا، فیڈ کر سکتا ہے، لیکن اعلان کر دیا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے تمام علوم کو جو ہے وہ آل محمد میں جو ہے وہ اماموں میں سمیٹ دیا۔ امام حقیقی، امام تو کافروں کے بھی ہیں، امام تو منافقوں کے بھی ہے، لیکن وہ امام نہیں ہے۔ امام ہمارا جو امام مفترض و تاج، اس کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے، بتایا ہے کہ نہیں؟ اور پیغمبر کے جو ہے وہ 12 اماموں کے نام بھی بتا دیے، 1 by 1 سب کچھ بتا گئے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ غدیر تک میں پیغمبر نے اعلان کیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 وزنی اور ویٹڈ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت، اور جو ہے وہ جو میری عطرت ہے ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اس کے بعد اور ان میں دونوں میں جدائی نہ ہوگی۔ اور الگ سے بھی پیغمبر نے کہا کہ دیکھو ان سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا، ان کو مشورے نہ دینا، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذرا سا بھی اگر جو ہے وہ ان سے تقابل کیا تو ڈوب مرے۔ عیسیٰ جا رہے تھے پانی پر، ساتھ میں ایک جو ہے وہ حواری بھی ساتھ میں چل رہا تھا، جناب عیسیٰ کا چاہنے والا، اور چلتے چلتے ایک میں دماغ میں خناس آیا، ہم میں عیسیٰ میں فرق کیا ہے، یہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں، ہم بھی پانی، بس جیسے ہی چھوٹا ویسے ہی ڈوبنے لگا، ڈوبا نا، فوراً جو ہے وہ کہا کہ توبہ کرو، اس نے فوراً توبہ کی، پھر ابھر آ گیا۔ تو ماننا پڑے گا آل محمد کے برابری اگر کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو ڈوب تو سکتے ہو، ابھر نہیں سکتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال آل محمد کی پوری زندگی ہمارے علماء نے جو اتنی کتابیں لکھی، تو زینوا مجالسکم، بات تو رہی کہ وہ تو حدیث تو بھی آئی نا،
ہیں حدیث پہ تو ابھی کچھ بات ہی نہیں ہوئی. تو بہرحال مختصر یہ سن لیجیے کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مجلس ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بھی اب عرب میں بھی مجلس اس کو کہتے ہیں کہ امام حسین کے نام سے جو ہے. لیکن مجلس کے معنی جب آپ لغت میں دیکھیے گا تو مجلس کے معنی پارلیمنٹ کے بھی ہیں. مجلس کے معنی جہاں نشست لوگوں کی ہو, نشستگاہ بیرونی ہیں, الگ الگ نام ہے. تو سٹنگ روم آپ کے یہاں اس ملک میں کہتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ مجلس کہلاتی ہے. تو اس طریقے سے مجلس کا. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مجلس و سوا. پیغمبر جب فرمایا تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی تھی ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. اب بھائی اب یا رسول اللہ مجلسیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ یہ شاعر ہے تو شاعروں کی نشید, یہ فوجی ہے تو فوجیوں کی نشید, وہ ادیب ہے تو ادیبوں کی نشید, وہ خطیب ہے تو خطیبوں کی مجلس, وہ جو ہے وہ شاہجہاں بہادر ہے وہ بہادروں کی نشید, وہ پہلوان ہے تو پہلوانوں کی نشست. تو ہر طریقے کی دنیا میں مجلسیں جیسے جیسے ترقی مجلسیں جو ہے وہ الگ الگ بنتی جائیں گی, الگ الگ جو ہے وہ گروپ بنتا جائے گا. تو عجب نہیں پیغمبر میرا جواب دے کہ میرے علی کے اندر کمی کیا ہے, وہ بتا دو کہ کس مجلس میں علی فٹ نہیں ہوتا ہے. بھائی علی کو جو ہے وہ علی سے بڑا کوئی آج جو ہے وہ دنیا میں اکھاڑے میں پہلوان پہلے بھی لڑتا تھا, آج بھی لڑتا, تو علی ہی کا نام پہ لڑتا ہے. تو معلوم ہے کہ علی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں. تو بہادر علی کی شجاعت کا تذکرہ کرے تو بہادر بن جائے. علی سے بڑھ کر کوئی ادیب نہیں. نہج البلاغہ دیکھ لو, جب نہج البلاغہ کا جواب نہ لا سکے تو کسی اور کے خطبے کا کیا جواب لا سکتے ہو. پیغمبر نے علی نے معجزات دکھا کے یہی بتایا کہ جس کا وسیع ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی کو سمجھتے جاؤ, نبی سمجھ میں آ جائیں گے. تو اگر نبی کو علی کو نہیں سمجھو گے تو نبی کیا سمجھیں گے بھائی. نبی کو تو علی سے بڑھ کر کوئی, علی سے بڑھ کر فلسفی کوئی نہیں. بھائی علی نے اس زمانے میں کہا تھا, ماہرین ارضیات میں بھی علی تھے. معلوم تو علی کو معلوم تھا کہ ڈیزرٹ کیسے, روڈ میپ علی نے دیا نہیں دیا. یہ روڈ میپ جو ہے وہ پتھروں کا 27 کلومیٹر مولا نے اپنے زمانے میں بنایا تھا. مولا نے کہا کہ تم مجھے موقع دو اور مجھے جو ہے وہ موقع دو, حکومت صحیح طریقے سے کرنے دو, تو یاد رکھو کہ میں تم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پانی کا سینہ چاک کر کے نور عطا کر دوں گا, اور اس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیزرٹ کو گرین بیلٹ میں بدل دوں گا. تو دنیا نے علی کو جنگ و صفین و جمل میں اپنی ذات کی وجہ سے اور اپنی دولت, بھائی یہی فرق ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں رسول کی بیوی کو بھی اگر ذرا حق زیادہ بیت المال سے نہ ملے تو پورا میدان جنگ سجا دیتی ہے. لیکن رسول کی بیٹی ایسی ہے کہ فتح چلا گیا لیکن کسی کی نقصیر بھی نہ پھوٹنے دی. سبحان اللہ. برائے عظمت خاتون جنت بلند تر سلامات. تو مولا کائنات کے اندر ساری صفتیں ساری چیزیں ہیں. مولا سے بڑھ کر شاعر بھی کوئی نہیں. ہاں مولا کے اشعار کیا زبردست ہیں. جناب مولا کائنات نے کہا نہیں تھا کہ الناس من جیت, اردو میں آپ نے پڑھے, عربی کے شعر ہم پڑھ دیتے ہیں. الناس من جیت تمثال اکفاء ابوہم آدم ولم حواء. سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف ضرور ہیں سارے انسان, لیکن سب کے باپ آدم ہے, سب کی ماں ہوا ہے, سب کی ماں ہے. علامہ سبط حسن صاحب نے اسی کو ترجمہ کر دیا تھا. خطیب اعظم ہمارے تنویر بھائی کے ہم وطن تھے جائز کے, تو انہوں نے کیا زبردست کہا کہ طینت آدم میں تھی اللہ کیا نشو و نما, ایک مشت خاک کیوں پھیلی کہ دنیا بن گئی. بڑے اچھے اچھے شاعر ان کے خاندان میں گزرے. ان کے بیٹے سالک, ماہر, منظر, یہ سب بڑے زبردست شاعر تھے. ان کا کلام آج تک پڑھا جاتا ہے. تو معلوم ہے کہ مولا کائنات کے جو وہ شاعری میں آپ آ جائیے, قضاوت میں آ جائیے. بس ایک واقعہ سن لیجئے آپ بھائی, یہ بات تو اسی کے بعد پھر مصائب اور ختم دعا. مولا کائنات کے جب جنگ صفین میں دونوں طرف سے فوجیں مورچہ لیے ہوئے تھے, ایک طرف جو ہے وہ معاویہ کا لشکر, ایک طرف مولا کائنات کا لشکر. روم کا ایک آدمی, ایک سائل آیا, روم کا ایک سفیر آیا اور اس نے کہا کہ ہم کو ایک سوال ہے, اس کا جواب چاہیے, ہمیں جواب چاہیے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ لا شے کے معنی کیا ہے. ارے آج کے کسی سے کہیے, کسی مولوی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جائے گا. بھائی لا شے کیا ہے؟ نتھنگ جس کو کہتے ہیں, نتھنگ کہتے نہیں. لا شے, لا شے سے کیا مراد ہے؟ تو لا شے سے مطلب کیا مراد ہے, کیا مراد؟ تو بہرحال اس نے کہا, اپنے پرانے جگادڑی کو بنایا امریاس, سمجھے آپ نے؟ ہاں امریاس اس کا بھی باپ تھا بھائی. ہاں امریاس معاویہ تقریر کر رہا تھا, تقریر کرتے کرتے یہ تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. یہ امریاس بور ہو رہا تھا, گیا ان کے کان میں کہا اس نے چپکے سے کہ یہ جتنے ہیں تمہارے یہ سب تم خوش خیمی میں مبتلا نہ ہو, یا اول نمبر کے بیوقوف ہیں جو تمہاری تقریر سنیں. کہا بیوقوفی کی بات نہ کرو, چپ چاپ. کہا آپ جائیے کچھ دیر پانی وانی پی کے آئیے, واش روم ہو کے آئیے, تب تک میں مجمع سنبھالے رہتا ہوں. اب امریاس نے کہا کہ
جو ہے وہ امیر گئے ہیں ابھی پانی وانی پینے کے لیے ضروریات سے لیے، تم جب تک جو ہے وہ ہماری تقریر، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، پیغمبر نے کہا تھا کہ جس آدمی کی زبان کی نوک سے ناک کی جو ہے وہ یہ سرا چھو جائے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب پورا مجمع جو ہے وہ اسی میں لگ گیا ہے، سب اب سننا اننا بھول گیا، اب امریاض کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، جب ذرا زیادہ دیر ہوئی تو فوراً جا کر خیمے کے اندر دیکھا تو وہ بھی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ناک چھو پائے گی نہیں چھو پا رہی ہے، تو اس سے کہا کہ دیکھا آئیے جا کے دیکھیے اپنی ملت کو دیکھیے ہیں، تو ایسا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علی کے پاس جتنے تھے وہ سب عالم تھے، اور ان کے یہاں جو کچھ جمع تھے وہ جاہل تھے، اور جاہلوں میں فرق یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر بات پہ چاہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے میرے کہا تھا کہ کمیل ابن زیاد نخی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کوفے سے باہر نکلے اور کہا کہ یہ کمیل، یہ دیکھتے ہو یہ سینہ، یہ سینے، اس سینے کے اندر علم کا ایک موجے مارتا ہوا، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اے کاش کوئی مل جاتا صاحب لیاقت تو اس کو میں حوالے کرتا۔ اور یاد رکھو کہ 3 طریقے کے لوگ ہیں، ایک تو ہم ائمہ کا جن کو اللہ نے علم لدنی اور وحبی دیا ہے اور علم دے کر ہم کو بھیجا ہے، ہم جو ہے وہ دنیا میں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھانے کے لیے آئے، ہم لینے کے لیے علم نہیں آئے، ہم وہاں سے علم بانٹنے کے لیے آئے، تو اپنے کو بتایا کہ ہم اہل بیت کو ان کو اللہ نے علم وحبی اور لدنی دیا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ عالم و متعلم کا ہے، وہ تم انسانوں کا ہے کہ جو یہاں پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی بھی عاقبت آخرت بناتے، دوسروں کی بھی عاقبت اور آخرت سنوارنے کے لیے اپنے علم کو بانٹتے ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقے کے لیے مولا کائنات نے کہا کہ تیسرا طبقہ الناس و ریعون حمج، تیسرا طبقہ جاہل اور ان پڑھ اور کمینوں کا ہے، جو آواز دیتا ہے یہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی مثال مکی کی جیسی ہے، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر یہ چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل بہرحال محمد و آل محمد کا تو المومن و قیس، مومن چالاک ہونا چاہیے، بیوقوف نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ آج کل روزگار کے اعتبار سے عقائد اہل بیت کے بالکل ان کے حالات زندگی ان کو پڑھوائیے۔ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ کب کہاں سے کوئی یہ تو کہیے چلیے ٹھیک ہے کسی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن خود مستعد ہونا چاہیے۔ جو سوال کیا جائے گا ذوالجناح نکالتے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ اگر تلوار اگر ہم کیا کہتے ہیں آگ پہ ماتم کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر ہم قمع زنجیر کا ماتم کیا ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ فتویٰ بھی نظر اور سے تمام چیزیں معلوم ہونا چاہیے ہیں۔ اور علی صاحب اعجاز تھے تو ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دیا نا، کہ اگر علی کو نے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، نوح سے افضل ہوں، سب کو بتایا، ساری چیزیں بتائی نہیں بتائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ساری چیزوں کے بارے مولا کائنات میں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھے آپ؟ معجزات کی کتاب ہے سلونی قبل ان تفقدونی، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکیمی صاحب ایک تھے کویت میں، بہت زبردست مقرر تھے، ان کی 2 جلدیں آپ کے پاکستان میں ترجمہ ہوا ہے، ہاں میرے پاس بھی ہے اس کا PDF ہے، تو اس میں دیکھیے بعض واقعات ہم لوگ ادھورے پڑھتے ہیں لیکن اس میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو ایک چیز کو جو ہے وہ تو علم کے ذریعے سے، اور جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ بس 2 طاقتیں ہیں، جو علم والی طاقت شخصیتی تھی وہ قریش اور آل محمد کا گھرانہ تھا، جو جہالت کے پیکر تھے وہ بنی امیہ اور بنی عباس تھے، وہ علم کے دشمن تھے، یہ علم کے جہالت کے دشمن تھے، لڑائی نور و ظلمت کی تھی، اور ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا کہ بس آخری بات جو کہنا چاہتا تھا رہ گئی تھی کہ ہمارے جو ہے وہ 4تھے امام نے بھی 5ویں امام نے بھی اپنے علم کو منوایا، تو جب جو ہے وہ کہہ چکا وہ خطیب اور مولا نے اس کو پھٹکارا امام سجاد نے، اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ رسوا ہو چکے تو یزید نے پوچھا اب کیا کریں، بتاؤ اب کیا کریں؟ تم نے تو جو ہے وہ بڑے اس سے کہا تھا کہ اس کو بھی بلوا دیں، ان کو بھی بلوا دو، یہ بیمار ہے اور یہ عقائدی ہے، یہ کیا بولیں گے اور کیا تقریر کریں گے اور کیا کلام کریں گے اور کیا خطابت کے جوہر دکھائیں گے؟ دیکھو بنی امیہ کو سارے ہمارے خاندان کو رسوا کر دیا، اب بتاؤ اس کا کیا ہے؟ تو اس میں سے درباریوں نے چیخ کے کہا کہ امیر ان کے باپ کی طرح ان کو بھی قتل کر دے۔ بس جب اتنی بات کہنا تھی تو امام محمد باقر جو کمسن تھے 4 سال کی عمر رہی ہے یا 3 سال سے کچھ مہینے، تو ایک مرتبہ کہا بابا اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں، کیونکہ ایک کے جوہر تو دیکھ چکے تھے نا، باپ کے جوہر دیکھ چکے تھے، لیکن یہاں بتاتا تو تو ایک مرتبہ کہا کہ بابا اجازت ہے، تو امام نے فرمایا، امام سجاد نے کہا بیٹا بولو، کہا یزید تیرے درباری تو فرعون کے درباریوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ تو فرعون کے درباریوں سے زیادہ بےہودہ ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ بھئی فرعون کے جادوگروں کو جو ہے وہ موسیٰ نے جب شکست دی تھی تو درباریوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دے،
بلکہ یہ کہا تھا کہ دوسرے جادوگروں کو علاقوں سے منگوا اور دوبارہ مقابلہ کرا، لیکن تیرے درباری جو ہے وہ شکست کھانے کے بعد میرے بابا کی تقریر کے بعد کہنے ہیں کہ یہ طاقت جو ہے وہ ان کو بھی قتل کر دے۔ کہا کہ فرق کیا ہے ہمارے درباریوں میں فرعون؟ کہا فرعون کے درباری جو تھے وہ حرامزادے نہیں تھے، نسلی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک تھے، لہذا نبی کے قتل کا مشورہ نہیں دیا معصوم نبی کا، اور تیرے درباری جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں معصوم کے قتل کا فرمان وہی جاری کرے گا کہ جس کا نسب خراب ہوگا، اصلی نہیں ہوگا۔ آواز بول دے محمد و آل محمد۔ اور دلیل بھی ہے بھئی، آپ دیکھیے کہ جنہوں نے جناب مختار کے حالات پڑھیے تو جناب مختار کے حالات میں لکھا ہے، راوی نے کہا کہ جب ان لوگوں کو لایا گیا پکڑ کے جنہوں نے لاش پہ گھوڑے دوڑائے تھے ہیں تو 12 آدمی پکڑ کے آئے تھے۔ ہاں فرینڈلی انہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے، یہ ہے معلوم فرینڈلی مطلب مذاق کے کہ مطلب لاش کو پامال کرنا۔ سب کو جو ہے وہ جناب مختار نے جب قتل کیا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے سب کے نام لکھے اور جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ 12 کے 12 نسلی اعتبار سے حرامزادے تھے۔ 12 سے 12 کے 12 جو تھے جو دوڑانے والے گھوڑے۔ تو امام معصوم کا قاتل جو ہے وہ کوئی نسب کا عالی نہیں ہوتا، بد نسب ہوتا ہے۔ یہ سب فیکٹ ہے، یہ ذاکری اور خطابت نہ سمجھیے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مثال دلیل پیش کر دی ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل پیش کر دی۔ انبیاء کا قتل کیسے ہوا ہے؟ فاحشہ عورتوں نے نہیں کرایا، یحییٰ کا قتل کیسے ہوا ہے؟ ایسے ہی ہوا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے بچوں کے ذہن میں حاضر رہنا چاہیے۔ تو بہرحال تو کربلا کا واقعہ جو اتنا ہوا ہے وہ صرف اسی دشمنی میں کہ آل محمد کے پاس علم تھا اور ان لوگوں کے پاس جہالت تھی۔ یہ اپنی جہالت کو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ عام کریں، لیکن جو ہے وہ رسول اور آل رسول نے ساری دنیا میں جو ہے وہ امام حسین نے کہا کہ میں آیا ہوں تو میں علم بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی دوسری مجلس میں آپ کے سامنے میں پڑھوں گا کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے تربیت کا اثر کیا تھا، اور انہوں نے کیسے کیسے خطیب، کیسے کیسے ادیب، کیسے کیسے متقی، کیسے کیسے پرہیزگار، کیسے کیسے شجاع، کیسے بہادر، کیسے خطیب، کیسے ادیب پیدا کیے ہیں۔ ہاں دکھانا پڑے گا، ورنہ ہم تو پڑھتے ہیں مولانا نہج البلاغہ کہ بھائی تو ان کا نمونہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے ہے۔ یا آدمی جو ہے وہ شخصیت کو شاگرد سے سمجھتا ہے یا کتاب سے سمجھتا ہے یا اس کی خطابت سے سمجھتا ہے، بھئی یا تقریر پہچانواتی ہے یا شاگرد پہچانواتے ہیں یا کتاب پہچانواتی ہے۔ اگر علی کو سمجھنا ہے تو علی نے قرآن جمع کر کے بتا دیا کہ قلم میں اتنی طاقت ہے۔ خود نہج البلاغہ کے خطبوں نے پہچان لیا کہ جب کلام خالق کے بعد نہج البلاغہ کو کوئی جواب نہیں لا سکتا تو علی کے خطبے سے پہچانوایا کہ علی کیسے ہیں، اور اس کے بعد شاگردوں کے اعتبار سے پہچاننا تو ابن عباس جیسے کو دیکھ لو، شجاعت کے اعتبار سے دیکھنا تو حضرت عباس کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو سب سمجھایا نہیں سمجھایا، سب کے آئیڈیل نمونے پیش کیے، لیکن بہرحال دنیا نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا اور اس کے بعد گرفتار کر کے قید خانے شام میں، ایسے قید خانے میں کہ جہاں دن کی دھوپ آتی تھی اور رات کی اوس آتی تھی۔ سکینہ رقیہ ہے، اور علماء نے کہا رقیہ سکینہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا شعر ہے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ جس گھر میں رقیہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ جناب سکینہ کو امام حسین بہت چاہتے تھے اور جناب سکینہ کو جو ہے وہ جناب سکینہ نے بہت مصائب جھیلے، بہت برداشت۔ راستوں میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اونٹ سے قافلہ روانہ ہو گیا، جناب سکینہ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ جناب زینب جاتی تھی ڈھونڈ کے اور اس کے بعد لاتی تھی۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے زندان شام تک پہنچی، زندان دربار میں پہنچی تو دربار میں بھی امتحان، بس دربار ہی پہ سن لیجئے اس لیے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ دربار میں جب جناب ایک کا تعارف کرایا شمر ملون نے تو ایک مرتبہ بچی کی طرف جو اشارہ کیا کہ یہ سکینہ بنت الحسین ہے، رقیہ بنت یہ حسین کی بچی ہے۔ تو ایک مرتبہ یزید ملون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارے بابا تم کو بہت چاہتے تھے۔ کہا یزید اس میں کوئی شبہ نہیں، میں اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی، تا کٹا ہوا باپ کا سر رکھا ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کے سامنے، کسی بچی کے سامنے اس کے بابا کا سر رکھا ہو، لیکن اللہ رے تحمل، اللہ رے برداشت، جناب سکینہ اپنے حواس پر قابو رکھے ہوئے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ یزید میں اپنے بابا کو اتنا چاہتی تھی، واقعی بہت چاہتی تھی کہ جب تک بابا کے سینے پر سوتی نہیں تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں اپنے بابا کے بغیر سینے کے سو نہیں سکتی تھی۔ میرا بابا قتل کر دیا گیا لیکن پھر بھی میں اپنے بابا کے سینے پر جا کے تلاش کے میں بابا کے سینے پر سوئی۔
ایک مرتبہ یزید نے کہا امتحاناً، اس نے کہا سکینہ جب جانے کہ تمہارے باپ بھی تم سے محبت اتنی کرتے تھے جتنی تم جو ہے وہ اپنے بابا سے محبت کرتی ہو، یہ تشتے سے تش سے سر اٹھ کے تمہارے دامن میں آ جائے۔ ارے صاحب اعجاز کی پوتی تھی نا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جلا ہوا کرتے کا دامن پھیلایا، اے بابا ارے یزید ہماری آپ کی محبت کا ارے سر دربار تماشائیوں کے درمیان امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری گود میں آ جاؤ۔ ارے بس ایک مرتبہ تشتے طلا سے سر ابھرا۔ ارے میں نے تو سنا ہے کہ حسین کے آنسو بہ رہے تھے، ارے تشتے طلا سے سر اٹھ کر سکینہ کے دامن پہ آیا۔ روایت تو خاموش ہے لیکن میرا دل کہتا کہ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا ہوگا، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد خیام جلا دیے گئے، اے بابا آپ کے خیام جلانے کے بعد ہمارے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا ارے ماں بہنوں کے ہاتھوں میں حسن باندھی گئی، ارے بھیا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیروں میں بیڑیاں، اے بابا ارے ہم کو دیار بدیار ارے ترک و دہلم کے قیدیوں کی طرح پھرایا گیا، کوئی پانی دینے والا نہ تھا، پانی کے بجائے تماچے مارتے تھے، پانی ہم کو نہ دیتے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما اور جوار اہل بیت میں ان کو جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جو زیارات کے اور حج کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات کا شرف عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ اربعین میں جانا چاہتے ہیں ان کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو زائرین گئے ان کو جان مال عزت و آبرو کا ان کے تحفظ فرمانا۔ پروردگارہ موجودہ حالات میں ہمارے علماء اور مقامات مقدسہ ادبات عالیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار زائرین صحت و سلامتی کے ساتھ زیارت کر کے اپنے وطن واپس آ جائیں۔ پروردگار ظالموں کا بیڑا غرق فرما۔ پروردگارہ مظلوموں کا بول بالا دنیا میں کر دینا۔ پروردگارہ وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں کرنا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین اور اپنے مرحومین کے نام صالح فرما۔ ماتم حسین منہ نزدیک یا حسین 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 یا سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا ہوں بھری چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو
گھر چلے. بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے غر کیاں. ہماری ردا لٹی کس طرح چھینی کس طرح تیری بالیاں. بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی. چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. پدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو. قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو. لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. لحد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی. رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب نہیں اذیت کوئی. میرے بے زباں اٹھو گھر چلیں شبی ہیں نبی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. غریبوں کا یہ لٹا قافلہ ودا ہو کے پھر وطن جائے گا. تجھے پائے گی جو سغرا تیری تو بیمار کو ملے گی دوا. گلے مل کے پھر بہت روئے گی وہ بہنا تیری چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. یا حسین وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر. حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے. لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے. بہت بڑا تھا یہ غم روح سیدہ کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. جاری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا. جاری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا. یہ خوش نصیبی رہی موج القمہ کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے.
وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے میں نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت تڑپ رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے سکینہ بابا سے اذن وغا دلا دو ہمیں سکینہ بابا سے اذن وغا دلا دو ہمیں ذرا سا کام یہ کر دو فقط چچا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا تھی جن کے لیے اور بے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار بو سے گلے سے لگا لگا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین او شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی اور جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 صلی اللہ محمد و آل محمد